ناظرین، سست فرد اور سست آدمی صرف ایسا نہیں ہے کہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ وہ خود بھی اپنی سستی، کاہلی سے اور اپنے غفلت کے رویے سے اکثر پریشان رہتا ہے۔ اور سست آدمی یا اپنی زندگی کو زیادہ نتیجہ خیز بنانے اور اس کو پروڈکٹیو بنانے کے عمل سے غافل اور لاپرواہ آدمی اپنے لیے بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے اور وہ اکثر احساس جرم کا شکار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ جو شعر ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اور اس کی زندگی میں وہ دن نہیں آتا کہ جب وہ سستی اور غفلت کے اپنے رویے سے چھٹکارا پا جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اچھا بن جائے، لیکن اس سے اچھا بنا نہیں چاہتا، اور اس کا تعلق سمجھا جاتا ہے کہ یوتھ کے ساتھ زیادہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر طبقے اور ہر عمر کے لوگوں کا کامن مسئلہ ہے کہ وہ سستی سے، غفلت سے، لاپرواہی سے اور اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنانے کے معاملے میں لا تعلقی کے رویے سے چھٹکارا تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وشفل تھنکنگ سے آگے نہیں بڑھتے، اچیویبل گولز اور ٹارگٹس سیٹ نہیں کر پاتے۔ خواہش ان کی یہی ہوتی ہے، گاڈ میک می پائس بٹ ناٹ ٹوڈے، اور یہ ہر دوسرے آدمی کا مسئلہ ہے۔ اور اس میں سے بھی جو ریزنز ہیں، ایک بڑی ریزن نیند بھی ہے کہ وہ سوئے رہتے ہیں اور ان کی نیند توازن کا شکار نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کم خوابی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ وہ دن میں بھی خواب دیکھتے رہتے ہیں، ایسے خواب جو اچیویبل نہیں ہوتے۔ لہٰذا پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ زندگی کے معاملے میں حقیقت پسندانہ رویہ ہو، اپنے گول سیٹ کیے جائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور وہ اچیویبل ہونے چاہیے، اور ایسے گول جو میئریبل ہوں، جو ٹینجیبل ہوں، ورنہ خواہشات تو ایک کمزور شخصیت کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ جیسا کہ غالب کا شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ لہٰذا گول سیٹ کرنے سے پہلے، جیسا میں نے ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی کی ہے جو سستی کا باعث بنتی ہے، وہ نیند کا کم ہونا یا زیادہ ہونا ہے۔ نیند کو منظم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وقت پہ سونا چاہیے اور وقت پہ اٹھنا چاہیے۔ دوسرا، اس کے متوازن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، 6 گھنٹے سے کم نہیں سونا چاہیے اور 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ لیکن اس وقت سائیکالوجسٹ اور سوشل سائنسز سے تعلق رکھنے والے ماہرین اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں کہ صرف ایک دفعہ سونا کافی نہیں ہے۔ لنچ کے بعد تھوڑا سا آرام کرنا، وہ آدھ گھنٹہ ہے یا 1.5 گھنٹہ ہے۔ قیلولہ جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے، باقاعدہ کارپوریٹ سیکٹر میں کمپنیوں نے تو اس کے لیے جگہیں بنا دی ہیں، اور اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ہمارے ادارے کے کارکنان اور یہاں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں لنچ بریک کے ساتھ ہی آرام کرنے کا موقع دیا جائے۔ اور اگر ظہر کے بعد دوپہر کا کھانا کھا کے کوئی فرد آدھ گھنٹہ یا گھنٹہ آرام کر لیتا ہے تو یقین جانے وہ رات 10-11 بجے تک بالکل فریش رہتا ہے۔ اور اگر آپ نے لگاتار کام کیا ہے، ریسٹ نہیں کیا، تو آپ کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جملہ کوئی زیادہ صحیح نہیں ہے کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ میں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ سونا ضرور چاہیے۔ نیند نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر نیند پوری ہو، انسان میں خوش اخلاقی پیدا ہوتی ہے۔ اگر نیند پوری ہو تو اس کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک کام کرتا ہے، اس کے رویے بہتر ہوتے ہیں، اور وہ دوسروں کے ساتھ اچھے طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور اگر نیند پوری نہیں ہے اور اس کے ساتھ جیسے بات آئی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی اچیویبل گول نہیں ہے، اور صرف خواہشات ہیں، تو ایسی لاپرواہ اور غفلت کی زندگی پھر خود سابی کے رویے سے بھی غافل ہو جاتی ہے۔ وہ انسان اگر کہیں فیل بھی ہوتا ہے تو وہ ٹھیک طریقے سے انالیسز نہیں کر پاتا، پھر اس میں فرسٹریشن، اس میں انگزائٹی، اس میں ڈپریشن، اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کی شخصیت پیچیدہ اور کمپلیکس ہو جاتی ہے۔
اور اس کا اظہار وہ اس طرح کرتا ہے جس کو اردو زبان کے محاورے میں بولا گیا ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، بیڈ ورکس مین کوئل ود ہز ٹولز۔ وہ دوسروں پر اپنی ذمہ داری ڈالتا رہتا ہے کہ آپ نے خود یہ کر لیا، مجھے بتایا تک نہیں، میرے فلاں عزیز کو، فلاں بھائی کو، فلاں دوست کو تو آپ نے اس طرح فیور دی، مجھے موقع نہیں دیا گیا ورنہ میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا۔ یاد رکھیے کہ سستی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان میں سینس آف ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی، اس کے اپنے ذمہ جو کام ہے وہ کرنے کی بجائے وہ دوسروں پر ڈالتا رہتا۔ اسی طرح بسیار خوری یعنی زیادہ کھانا، یہ بھی انسان کے اندر سستی پیدا کرتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد ایک دفعہ سستی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے ہاں میڈیکل سائنس میں ان چیزوں میں پراپر ریسرچ نہیں ہے، اور صحت کے معاملات ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو لپ سروس سے کام چلاتے ہیں اور بلا وجہ چائے نوشی اور کافی پینے کے خلاف بولتے رہتے ہیں، حالانکہ چائے اور کافی کا تھنکنگ سے، کریٹیوٹی سے اور سستی بھگانے سے بہت تعلق ہے۔ لہذا اس سیشن میں یہ ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، لیکن سستی بھگانے کے لیے چائے پینی چاہیے، کافی پینی چاہیے، اور بہت زیادہ نہیں پینی چاہیے، لیکن 3 دفعہ دن میں 4 دفعہ تو ضرور جایا جا سکتا ہے، اور 2 دفعہ سے کم تو کبھی بھی نہیں پینی چاہیے۔ اسے سستی بھگانے کے لیے ایکسرسائز اور چہل قدمی بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کر سکتے، اب یوٹیوب پر بڑی آسانی سے یوگا کی بعض ایکسرسائز ہیں، اور سچ ایکسرسائزز ٹیک 5 to 10 minutes سم ٹائم، 20 منٹ 10 منٹ گاڑی چلاتے ہوئے یوگا ہو سکتا ہے، آپ بیٹھے بیٹھے بھی یوگا کر سکتے ہیں، اس سے انسان کے اندر چستی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اپنی زندگی سے سستی اور کاہلی اور لاپرواہی کے رویے کو بے دخل کرنے کے لیے وہ کام کرے گا کہ جس کی زندگی کے اندر اہداف ہوں گے، اور اہداف کو وہ اچیویبل رکھے گا، پریکٹیکل رکھے گا، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے آپ کو ناپتا رہے گا، اور جب وہ ناپتا رہے گا تو پھر اس کے اندر ایک ایسی شخصیت پروان چڑھے گی جو پرپسفل ہوتی ہے، جو پروڈکٹیو ہوتی ہے، اور سستی کو وہ قریب نہیں آنے دیتا۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ یاد رکھیں کہ جب انسان زندگی میں کوئی سکسیس ڈیولپ کر لیتا ہے تو سستی تب بھی دور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے گولز کی بجائے چھوٹے گول ہونا بھی ضروری ہے کہ جب آپ کو ایکنالجمنٹ ملے، آپ کا حلقہ احباب، آپ کا خاندان، آپ کے بھائی بہن، آپ کے عزیز و اقارب اس بات کی اپریسیشن کریں کہ واقعی اس نے یہ کر کے دکھا دیا، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تو پھر آپ کے اندر ایک ولولہ، امنگ اور جوش پیدا ہوتا ہے۔ اور ناظرین، اس کا تعلق یاد رکھیں ہمارے ارد گرد کے انوائرمنٹ اور ایکالوجی سے بھی ہے۔ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ رنگوں کا انسان کے رویے پر اثر ہوتا ہے، اور اس سے اس کی نفسیات بہتر ہوتی ہے۔ وہ ان رنگوں کو جاننا چاہیے کہ جو انسان کے اندر سستی کی بجائے کچھ کر گزرنے کا داعیہ پیدا کرتے ہیں۔ موسم انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، بعض موسم ایسے ہوتے ہیں کہ خود بخود دل چاہتا ہے کہ کچھ کریں، اس طرح روشنی کے ساتھ امید اور ڈٹرمینیشن وابستہ ہے۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنانا ہے، پرپسفل بنانا ہے، اور گولز کو اچیو کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم کل کا انتظار نہ کریں، اٹھ کے کام شروع کر دیں، اور اپنے ٹارگٹس کو لکھ لیں، اپنی ترجیحات کو بنا لیں، مگر وہ اتنے بڑے نہ ہوں کہ ہم ایگزاسٹ ہو جائیں۔ چھوٹے ٹارگٹ ضرور رکھنے چاہیے تاکہ ہماری شخصیت کو تسلیم کیا جائے اور ہم ایک حوصلہ مند انسان کے طور پر آگے بڑھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔